بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکن نیوی نے اپنے آخری FA-18 سپر ہارنٹ جہازوں کا آرڈر پلیس کر دیا ہے۔ یہ آرڈر 17 جہازوں کا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی مالیت تقریباً $1.3 بلین ہے۔ یہ آرڈر بوئنگ کمپنی کو 19 مارچ کو امریکن نیوی کی طرف سے پلیس کیا گیا۔ اس آرڈر کے اندر نہ صرف 17 FA-18 سپر ہارنٹ جہاز شامل ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنیکل ڈیٹا پیکیج بھی ہے، جو کہ ان جہازوں کی امریکن نیوی کے اندر لانگ ٹرم سسٹینمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈیفینیٹلی امریکن نیوی یہ FA-18 سپر ہارنٹ جہاز استعمال کر رہی ہے۔ ابھی بہت سے ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر سے یہ جہاز استعمال ہو رہا ہے اور آنے والے فیوچر کے اندر بھی ہوتا رہے گا، اور اس فیوچر کو سیو کرنے کے لیے جو ٹیکنیکل ڈیٹا پیکیج اس لاسٹ آرڈر کے اندر پلیس کیا گیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوئنگ کے اس FA-18 جہازوں کا یہ آخری آرڈر تھا جو کسی بھی کسٹمر نے پلیس کیا ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں تو جہاں پہ بھی امریکن نیوی کی بات آتی ہے، آپ کو یہ FA-18 سپر ہارنٹ ہی نظر آئے گا۔ امریکہ کے 11 ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر یہ FA-18 جہاز استعمال ہوئے ہیں۔ بہت سے جہازوں کے اوپر اب امریکنز نے F-35C جہاز جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اوورآل جب بھی امریکن نیوی یا ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے یہ FA-18 جہاز آتے ہیں۔ یہی FA-18 جہاز ٹاپ گن مووی کے اندر بھی استعمال کیے گئے، لیکن اتنے زیادہ مشہور ہو جانے کے باوجود بھی یہ جہاز جو ہیں وہ بہت زیادہ سکسیس نہیں دے سکے بوئنگ کمپنی کو۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اس جہاز کے صرف 3 آپریٹر اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ایک امریکہ کی نیوی ہے، امریکن مرین کور بھی استعمال کرتی ہے، لیکن وہ بھی بیسیکلی امریکن نیوی کا ہی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رائل آسٹریلین ایئر فورس ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کویت ہے۔ اب کویت کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کویت نے یہ FA-18 جہاز 2 انجن والا ایک چھوٹے سے سٹی نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اینی وے گلف کنٹریز کو امریکنز اور یورپینز جو ہیں وہ یہ جہاز سیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ FA-18 سپر ہارنٹ جہاز جس کا اب آخری آرڈر پلیس کیا گیا امریکن نیوی کی طرف سے، کو بہت زیادہ بڑے نمبر کے اندر تیار نہیں کیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 600-700 کے نمبر کے اندر جہاز تیار کیا گیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے اس FA-18 سپر ہارنٹ کا بلاک 3 انٹروڈیوس کروایا گیا۔ بڑا زبردست جہاز تھا۔ اس کے اندر ایک نیا ایسا ریڈار جو ہے وہ انسٹال کیا گیا، سارے اس کے کاکپٹ کا جو لے آؤٹ تھا اس کو بدلا گیا، اور بہت سی کنٹریز کو یہ بلاک 3 والا سپر ہارنٹ جہاز جو ہے وہ پچ بھی کیا گیا سیل کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، لیکن اس جہاز کی سیل کوئی اٹھ نہیں سکی۔ اور اگر آپ ایس سچ دیکھیں تو ان 600-700 جہازوں کے اندر سے بہت تھوڑے جہاز کویت نے پرچیز کیے، کچھ جہاز جو ہے وہ رائل آسٹریلین ایئر فورس نے پرچیز کیے۔ خیر ان کے لیے تو یہ جہاز امپورٹنٹ بھی تھے، انہوں نے تو اس جہاز کا گراولر ویریئنٹ جو ہے وہ بھی پرچیز کیا، لیکن اس سپر ہارنٹ کا جو مین آپریٹر تھا وہ امریکن نیوی ہی رہی۔ بوئنگ نے اس جہاز کو دنیا کے مختلف کنٹریز کو سیل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ جہاز کسی بھی بڈ کے اندر یا کسی بھی کمپٹیشن کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بوئنگ نے اس جہاز کو بیلجیم کو سیل کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ملی۔ برازیل، کینیڈا، حالانکہ کینیڈا جو ہے وہ پرانے یہ FA-18 جہاز استعمال کرتا ہے، کینیڈا کے اندر ان کو CF-18 ہارنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بوئنگ کمپنی کے لیے ایک بہت بڑی رے آف ہوپ تھی کہ کینیڈا جو ہے کیونکہ وہ پرانے FA-18 جہاز استعمال کرنے والا ملک ہے، تو ڈیفینیٹلی کینیڈا یہ نئے FA-18 سپر ہارنٹ جو ہے وہ چوز کرے گا۔ لیکن کینیڈا نے بھی یہ F-35 جہاز جو ہے وہ چوز کیا، اور بوئنگ ایک اور کنٹری لاک ہیڈ مارٹن کے ہاتھوں ہار گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ڈنمارک کو یہ FA-18 جہاز آفر کیے، ڈنمارک نے ریفیوز کر دیا۔ فن لینڈ بھی ایک ایسا کنٹری تھا جو یہ FA-18 جہاز استعمال کرتا تھا، لیکن پھر فن لینڈ نے بھی FA-18 جہازوں کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے F-35 جہاز کو چوز کیا۔ فن لینڈ والے کمپٹیشن کے اندر تو فرانس کے رفال طیاروں نے، یورپ کے یورو فائٹر ٹائفون نے اور سویڈن کے سیپ گرپن نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن وہ کمپٹیشن یہ ساری کنٹریز ہار گئے اور فن لینڈ نے اینڈ پہ یہ F-35 جہاز چوز کیا۔ F-35 جہاز کی بھی ایک سٹوری آپ کو سناؤں گا، اگلی ویڈیو انشاءاللہ F-35 کے اوپر ہوگی، اس کی آپ کو ایک اپڈیٹ دوں گا۔ پھر امریکہ نے یہ FA-18 جہاز جرمنی کو پچ کیا، کیونکہ جرمنی کے جو پرانے ٹورنیڈو جہاز تھے ان کو جرمنی کی ایئر فورس نے ریپلیس کرنا تھا، لیکن یہاں پہ بھی جرمنی نے FA-18 جہاز کو چوز نہیں کیا، اور جرمن ایئر فورس نے اور جرمن گورنمنٹ نے F-35 جہاز چوز کر کے لاک ہیڈ مارٹن کو پریفرنس دی۔ پھر یہ FA-18 جہاز انڈیا کے اندر بھی ہارا، انڈیا کے اندر 2 کمپٹیشن کے اندر یہ جہاز ہار گیا۔ پہلا کمپٹیشن انڈین ایئر فورس کے حوالے سے تھا، جو کمپٹیشن انڈین ایئر فورس نے جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا تھا، جس کو MMRCA کمپٹیشن بولا جاتا
تھا، اس MMRCA کمپٹیشن کے اندر انڈین ایئر فورس نے الٹیمیٹلی فرانس کے رفال طیاروں کو چوز کیا۔ بعد میں اسی رفال طیارے نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اس FA-18 جہاز کو بیٹ کیا۔ جب انڈین نیوی کے لیے یہ جہاز جو ہے کمپٹیشن میں آیا تو انڈین نیوی نے رفال M طیاروں کو چوز کر کے FA-18 جہازوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر پولینڈ کی ایئر فورس نے بھی یہ FA-18 جہاز ریجیکٹ کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ پرانا F-18 جہاز استعمال کرتا تھا، اس کو بھی جب یہ دوبارہ FA-18 سپر ہارنٹ جہاز آفر کیے گئے اور سوئس ایئر فورس نے اپنے پرانے جہازوں کی جگہ پہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اڈیپٹ کرنی تھی، تو اس وقت بھی سوئس ایئر فورس نے F-35 کو چوز کیا۔ F-35 نے اس FA-18 جہاز کو بہت مار جو ہے وہ دی ہے، اور خاص طور پہ یورپ اور کینیڈا جو ہے، انہوں نے اس FA-18 جہاز کو ہر کمپٹیشن کے اندر بیٹ کیا اور F-35 جہاز کو چوز کیا۔ پھر اسپین جو کہ پرانے FA-18 جہاز استعمال کرتا تھا، اس نے بھی ان FA-18 سپر ہارنٹ جہازوں کو چوز نہیں کیا، اور اسپین کی ایئر فورس نے اپنا جہاز یعنی کہ یورو فائٹر ٹائفون جو ہے اس کو چوز کیا۔ خیر یہاں پہ ایک بات ہے کہ اسپین نے F-35 جہاز کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پھر امریکہ کی جو میرین کور ہے، جو کہ یہ FA-18 جہاز جو ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے، جب ان پرانے FA-18 جہازوں کو ریپلیس کرنے کی باری آئی تو اس نے یہ سپر ہارنٹ کی بجائے F-35B جہاز کو چوز کیا۔ خیر ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو F-35B جہاز ہے یہ تیار ہی امریکن میرین کور کی ریکویسٹ پہ کیا گیا تھا۔ برٹن کے اندر یہ رائل ایئر فورس اور رائل نیوی جو ہے دونوں شامل تھے، اور تیسرا آپ کہہ لیں کہ امریکہ کا جو میرین کور ہے، ان تینوں سروسز کے لیے یہ F-35B جہاز جو ہے وہ تیار کیے گئے تھے۔ تو بہرحال امریکن نیوی نے اب اس FA-18 سپر ہارنٹ جہاز کا آخری آرڈر جو ہے وہ پلیس کر دیا ہے۔ آخری آرڈر یہ 17 جہازوں کا ہے۔ یہ 17 جہاز امریکن نیوی کو 2026 میں ملنا شروع ہو جائیں گے اور 2027 تک ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی جائے گی۔ تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ FA-18 سپر ہارنٹ جہازوں کا جو چیپٹر تھا وہ اب آلموسٹ کلوز ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت میری نظر میں تو کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جو ان جہازوں کے اندر انٹرسٹڈ ہو، اور الٹیمیٹلی بوئنگ کو اپنا یہ والا جو پروجیکٹ ہے اس کو پکا بند کر دینا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی FA-18 جہازوں کے اوپر ایک چھوٹی سی اپڈیٹ۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔